بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نثر کے سبق پنچایت کو پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج اس کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر آپ پڑھیں گے مصنف کا تعارف اور مشکل الفاظ کے معنی۔ تو چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ اس سبق کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے ہے۔ جب آپ پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے یا سبق کے خلاصے کے حوالے سے مصنف کا نام لکھیں تو ان کا اصل نام دھمپت رائے ضرور لکھیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 1880 یعنی 1880 اور ان کی وفات 1936 یعنی 1936۔ عزیز طلباء، ان کی پیدائش ضلع بنارس گاؤں ملوی کے اندر ہوئی۔ بنارس یہ انڈیا کی ایک ریاست ہے جسے یو پی جو اتر پردیش بھی کہتے ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے یہ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اسی کا ایک شہر ہے بنارس۔ آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ اصل لفظ اراستی ہے، زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا نام بنارس رکھ دیا گیا۔ منشی پریم چند آپ کے والد منشی اجائی لال اور ان کی ملازمت یہ تھی کہ یہ ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ ملازم کیا تھے؟ یہ کلرک کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اتنے امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم میٹرک کے بعد اسکول مدرس ہوئے اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے بھی رہے۔ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کی۔ عزیز طلباء، یہ جو میٹرک کے بعد اسکول مدرس ہونا، اتنی کم عمری کے اندر ملازمت کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات زیر غور رکھیں کہ ان کے جو والد تھے منشی اجائی لال، ان کی وفات ہوئی تھی تب آپ کی تعلیم مڈل تھی۔ تو آپ نے بڑی مشکل کے ساتھ میٹرک کا امتحان دیا اور میٹرک کا امتحان دینے کے بعد آپ مدرس یعنی اسکول کے اندر مدرس لگے، پڑھانا شروع کیا۔ گھر کا تمام تر بوجھ آپ پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1919 کے اندر الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا اور 1900 کے اندر گورنمنٹ اسکول میں یہ گورنمنٹ ملازمت کرنے لگے، لیکن یہ زیادہ دیر تک ملازمت نہ کر سکے۔ انہوں نے 1921 کے اندر استعفیٰ دے کر ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ عزیز طلباء، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ 1921 کے اندر چونکہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا تھا، تو یہ جانتے تھے کہ قوم کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے اور قوم کے اندر جو خرابیاں ہیں انہیں کیسے ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے 1921 کے اندر گاندھی کی تحریک سے متاثر ہوئے اور اس کی تحریک سے متاثر ہونے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دے کر ادبی کاموں کے اندر یہ مشغول ہو۔ عزیز طلباء، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ 1936 کے اندر انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدارت کی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کیا ہے؟ عزیز طلباء، 1917 کے اندر جب روس کا انقلاب آیا تو اس انقلاب کے بعد مذہب سے نفرت پھیلائی گئی۔ اس انقلاب کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب یہ ایک نشہ ہے، کسی بھی شخص کو دے کر اس سے کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے، اور ادب کو صرف اس وجہ سے لکھا جاتا تھا کہ صرف انسان مذہب سے متنفر ہو سکے، نفرت کر سکے۔ تو ترقی پسند تحریک، اس کا کام یہ تھا، اس کے مقاصد یہ تھے کہ لوگوں کے اندر سے مذہب کی محبت پیدا کرنا۔ اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ جو جھوٹی روایات، یہ جھوٹی کہانیاں پریوں کی، جنوں کی، ان کہانیوں کو ختم کر کر معاشرتی مسائل کو
ذکر کیا جائے، لوگوں کی غربت کو ذکر کیا جائے، لوگوں کے فائدے کے لیے لکھا جائے، یعنی ادب کو ادب کے لیے نہیں بلکہ ادب کو اصلاح کے لیے، معاشرے کے لیے لکھا جائے۔ اس کا پہلا اجلاس لندن میں ہوا، تو اس اجلاس کے اندر صدارت منشی پریم چند نے کی۔ عزیز طلبہ، یہ ان کا شخصی تعارف تھا۔ اب چلتے ہیں ان کے ادبی تعارف کی طرف۔ یہ اولین افسانہ نگار ہے، ناول نگار بھی ہے۔ ناول نگاری کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد کا بڑا نام ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے اولین افسانہ نگار۔ اولین افسانہ نگار انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ پہلے ان کی کتاب افسانہ نگاری کی آئی یا کسی اور کی آئی۔ اس میں ایک بڑا نام علامہ راشد الخیری کا نام ہے، جنہوں نے افسانہ نگاری کے اوپر کام کیا، اور اس کے علاوہ سجاد، حیدر، یلدرم ان کا نام بھی آتا ہے۔ ان تینوں کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے سب سے پہلے افسانہ نگاری کی۔ تو سب سے بڑے نام سجاد، حیدر، یلدرم اور منشی پریم چند کی ہیں۔ سو اولین افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شروع میں انہوں نے افسانے شروع کیے، پھر آہستہ آہستہ یہ ناول کی طرف آئے، اور ناول کے اوپر بھی انہوں نے کئی کتابیں تحریر کی۔ دیہاتی مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر لوگوں کے حالات کس طریقے کے ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگ رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سبق پنچایت ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ دیہات میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں، ان کے معاشرتی مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس سبق کے اندر بھی، اور باقی افسانوں کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ نیکی مشکلات کے باوجود بدی پر غالب۔ دیکھیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی مصدقہ بات ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کرتا کیا ہے؟ جھوٹ بول دیتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے وقتاً تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ نیکی مشکلات کے باوجود بدی یعنی برائی پر باقی رہتی ہے۔ معاشرتی مسائل کو ذکر کرتے ہیں اپنے افسانوں میں۔ نفسیاتی مطالعہ، یعنی نفسیات لوگوں کی کیسی ہوتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور مشاہدہ کیا چیز ہے؟ عزیز طلبہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تجربہ اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی پارک میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ آپ اسے دور سے دیکھیں اور دیکھ کر صرف اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس پڑھائی میں گم ہے۔ آپ دور سے اندازہ لگائیں اور اس شخص کو پتہ نہ چلے تو اسے کہتے ہیں مشاہدہ، اور اگر اس شخص کو پتہ بھی چل جائے اسے کہیں گے تجربہ۔ تو انہوں نے زندگی کے اہم مشاہدات بیان کیے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک مصنف جب کسی کتاب کو تحریر کرتا ہے تو مشاہدات کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے، مقامی رنگ غالب ہے، یعنی ہندوستان کے اندر یہ رہتے تھے تو اس کے اندر جو مسائل تھے وہی رنگ ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تحریروں میں ہر قوم اور ہر پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایک ادبی تعارف۔ آپ چلتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف۔ ان کی ویسے تو افسانے اور ناول کے علاوہ خطوط میں اور بھی کئی طرح کی تحریر ہیں، لیکن جو ان کی وجہ شہرت بنی وہ آپ کی کتاب کے اندر ذکر کر دی گئی ہے، انہیں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ افسانے سوز وطن، پریم 25 اور پریم 40، زادے راہ بارگاہ، یہ ان کے افسانے ہیں۔ میدان عمل، بازار حسن، گاؤ نام، یہ ان کے ناول ہیں۔ عزیز طلبہ، ان کے افسانوں اور ان کے ناولوں کے اوپر انڈیا نے کام کیا ہے۔ انہوں نے ان کے افسانوں اور ناولوں کو 8 جلدوں کے اندر تقسیم کر پبلش کروا دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ مشکل الفاظ کی اہمیت اس طور پر زیادہ ہے کہ 4 نمبر کے الفاظ آپ کے پیپر میں
پیراگراف کی تشریح کے اندر آتے ہیں. اور ویسے بھی اردو اچھی کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا ذخیرہ معلوم ہونا چاہیے. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جتنی دیر نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی اردو کو اچھا نہیں کر سکتے. تو بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف. ان کو الگ الگ صفحات کی ترتیب سے میں نے تقسیم کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے اور ترتیب کے ساتھ الفاظ کو دیکھتے رہیں. اسی طریقے سے میں نے الفاظ کو لکھ دیا ہے. یارانہ دوستی، ساجے حصہ داری، سونپنا حوالے کرنا، ذمہ لگانا، پدرے بزرگوار والد، ضابطۂ ادب طے کرنا، مؤدب بیٹھنا. رکابیاں کہتے ہیں بریکیں، وضع عادت کو بھی کہتے ہیں، یہ سب بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب فیض فائدہ، تسکین سکون بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن ہماری کتاب کے اندر تسلی کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تازیانہ توڑا، قائل آمادہ، تحصیل علم کا حصول علم حاصل کرنا. دقیقہ ویسے تو لمحے کو بھی کہتے ہیں لیکن سبق کی عبارت کے مطابق سبق کا کچھ حصہ دقیقہ کہلاتا ہے. پرو گزاشت چھوڑنا، بے دریغ بے تحاشا یعنی بہت زیادہ، قرب و جوار ارد گرد، موضوعات گاؤں موضع کی جمع ہے، پرسش پوچھ گچھ. ہبہ نامہ تحفہ نامہ، ہبہ نامہ کہتے ہیں ایسے رجسٹری کو کہ آپ اپنی زمین کسی کو دینا چاہیں تو بغیر پیسے کے تحفے کے طور پہ دینا چاہیں تو اس کے لیے جو کاغذات بنتے ہیں اسے کہتے ہیں ہبہ نامہ. خاطرداریاں خدمت، مہر ہونا پابندی لگنا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مداخلت دخل دینا، بے اعتنائی لاپرواہی، سلوک پسند امن پسند. صفحہ نمبر 2 کے الفاظ خواجہ خضر کی حیات، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. ان کی زندگی بہت زیادہ لمبی ہے. تو جب بھی کسی کی لمبی زندگی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام لے کر ان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جب پیراگراف کی تشریح کریں گے تو اس کو مد نظر رکھیے گا. یہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے. لمبی عمر، جرا بحث، صدا آواز، اندیشہ ڈر، تصفیہ فیصلہ، رسوخ اثر، منطق دلیل. منطق ایک علم کا نام ہے جس میں دلائل کے اوپر بات کی جاتی ہے، فکری اصلاح کے اوپر بات کی جاتی ہے. دانش جان پہچان، گریہ وزاری رونا دھونا، خوبی تقدیر اچھی قسمت، بے رخی بے مربتی، ہانپنا لمبا سانس لینا، بگاڑ خرابی، تاک کر ٹھیک جگہ نشانہ کرنا، پیڑ درخت ٹاٹ قالین حاضرین موجود لوگ. صفحہ نمبر 3 کے الفاظ کو بھی دیکھ لیجیے گا. پنچ منصف تاہین حیات یعنی جب تک زندگی رہے مراد کیا ہے تمام. آپ کلمہ افسوس، بدتے مقرر کرتے، بے کس بے بس، غضبناک غصے سے بھرپور، فرق مسرت خوشی، ضبط برداشت، جبیلے جھگڑے. صفحہ نمبر 4 کے الفاظ میں دیکھیں. آن پن لڑائی جھگڑا، ضرب چوٹ، سنگین لہجہ سخت لہجہ، تحکمانہ انداز حکمیہ انداز، معقول مناسب، منسوخ ختم کرنا، سناٹا خاموشی احباب دوست. تیر و ستر تیر و ڈال. بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیر چلاتے ہیں تو اس کو جو دوسری مدد مقابل شخص ہوتا ہے وہ بچنے کے لیے جو چیز ہاتھ پہ لگائی ہوتی ہے اس نے وہ بچنے کے لیے جو چیز آگے کرتا ہے اسے کہتے ہیں سپر. تیر و سپر یعنی تیر و ڈھال. گوئیاں
जोड़ी पछाई नस्ल, पिचन की नस्ल। पिचन ये अरब की तरफ का खिता है, तो उसकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाली जोड़ी। ठनी पुख्ता इरादा करना, रवानी बयान मुसलसल बोलना, तशबीह मानत करार देना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। वैसे तशबीह कहते हैं कि एक चीज को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज की ऐसे मिसाल देना कि वो चीज उसमें मौजूद हो और हरफ तशबीह भी पाया जाए। ये हम समझेंगे बाद में। इस्तिआरा हूबहू करार देना, यानी एक चीज को दूसरी चीज के हूबहू करार देना, यानी मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। इसमें बेटे को चांद के साथ तशरीह दी गई है, और इस प्यारे के अंदर मैं यूं कहूंगा कि मेरा बेटा चांद है, यानी वो बहु करार दे देना, बिल्कुल चांद ही कह देना। गजब का मैदानी जंग, लड़ाई का मैदान, शीरी बयान, खुश बयानी, हाँकना, चलाना, दाम, कीमत, खेवे, चक्कर काटना, भूस, घास, जोतना, बैलों को गाड़ी में जोतना, यानी इसमें लगाना है। सफर नंबर 5 के अल्फाज में देख लीजिए। कचूमर बुरी हालत, हाउ टूटना, हौसला टूटना, दोबर मुश्किल, असील असल नस्ल, कनस्तर टीम, रत जगह रात लागना, पोप उठना सुध होना, नदार गायब, मोजिज साहिबे इज्जत, अलमनाक दर्दनाक, मुंह का सिराना, आजिज़ाना, फरीब गिरोह, सूची ख्यालाना, नगोड़ा निकम्मा, मुबाहसा बहस करना, मुजादिला झगड़ा करना। तो इस तरह ये थे सफ़ा नंबर 5 के अल्फाज मानी। अब बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 6 और 7 के अल्फाज मानी की तरफ। उज़र बहाना, तजवीज़, राय, चरका, जख्म, यकायक अचानक, मतलब बिल्कुल, रास्ती सच्चाई, जुर्म, जख्म। यहाँ एक बात मैं कर देना चाहता हूँ ज़ेरे गौर से। देखिए बेटा, एक लफ्ज़ होता है जुर्म, इसका मतलब होता है जख्म, और एक लफ्ज़ होता है जर्ह, इसका मतलब होता है बहस करना। जरा बहस करना और जुर्म जख्म देना। फरीक क्या है? दो ग्रोह, फरीक एक ग्रोह को कहते हैं। वाजिब जरूरी, तावान जुर्माना, भल मनसी शराफत, मुनासिब इन्हिसार करना, फूले में समाना, बहुत खुश होना, हक सच। अजीज तलबा, ये थे सबक नंबर 5 पंचायत के अल्फाज मानी। यकीनन अगर आपने नोट किए हैं तो आप थकावट का शिकार हो चुके होंगे। तो अजीज तलबा, इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिए। अच्छे नंबरों के लिए अल्फाज मानी का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। अगर कोई लफ्ज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर लफ्ज़ को पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि 24 घंटों के अंदर आपको जवाब दे दिया जाए। तो अपनी हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।